السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 77 سٹارٹ کریں گے۔ کانگو کے عوام کے لیے سالار کا چہرہ استحصالی سامراج کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے لیے ایبکا کا قریبی اور قابل اعتماد ساتھی کا چہرہ تھا۔ ایبکا کے خاندان نے اس کی مدد کے بعد کسی بھی غیر ملکی ادارے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سالار کی ملاقات کی درخواست کو اس نے رد نہیں کیا۔ وہ اس سے بڑی خوش دلی سے ملے۔ سالار نے ایبکا کی آخری ای میل اسے دی تھی جو اس نے سالار کو کی تھی۔ اس ای میل کا پرنٹ آؤٹ اگلے دن بڑے بڑے مقامی اخبارات میں شائع ہوا۔ افریقہ اب پیٹرس ایبکا کی جسد خاکی کے استقبال اور تدفین کی تیاریاں کر رہا تھا۔ امریکہ حکومت ابتدائی طور پر میت کو واپس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا پیٹرس ایبکا کی تدفین کے لیے اکٹھا ہونے والا لاکھوں کا مجمع ایک بار پھر سے کانگو میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر سکتا ہے۔ مگر یہ سالار سکندر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایبکا کی فیملی کا دباؤ اور اصرار تھا کہ وہ ایبکا کی میت کی واپسی ممکن بنائے، اور وہ اس بات کی گارنٹی دینے پر تیار تھے کہ ایبکا کی تدفین پر پرامن ہوگی۔ سالار نے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے ذریعے امریکی حکومت کو یہ بات باور کرائی کہ ایبکا کی لاش کی باعزت واپسی کانگو کے عوام کے دلوں میں اس غصے کو ختم کرنے میں معاون ہوگی۔ امریکی حکومت 2 ہفتوں بعد اس کی میت بھیجنے پر تیار ہو گئی تھی۔ ورلڈ بینک کی انتظامیہ نے سالار کو ایبکا کی آخری رسومات میں شریک ہونے سے روکا تھا، جس کے لیے اسے ایبکا کی فیملی نے مدعو کیا تھا، اور سالار نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا تھا۔ اماما بھی اس فیصلے سے ناخوش اور خوفزدہ تھی اور اسے سمجھانے کی ہر کوشش کی۔ سالار اس کی منت سماجت کے دوران ایئرپورٹ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے بچوں کو لیے بیٹھ گئی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بچوں کو لے کر فوری پاکستان چلی جانا، اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے۔ اس نے نفل پڑھنے کے بعد اس سے پہلا جملہ یہی کہا۔ اماما کے دل پر چوٹ پڑی۔ تم بڑے بے رحم ہو، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تم سے کم، سالار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جبرائیل باپ کے ساتھ ہی دروازے تک آیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے اماما کو خداحافظ کہا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم واپس آ جاؤ گے نا؟ وہ زبردستی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے اماما سے نظریں ملائے بغیر اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کر چوما۔ انشاءاللہ۔ پھر جھک کر اپنی ٹانگ سے چپکے جبرائیل کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ چوما اور کہا، اپنی ممی اور بہن کا خیال رکھنا۔ I always do پاپا۔ بابا، میں ہمیشہ ہی رکھتا ہوں، جبرائیل نے اسے یقین دلایا۔ سالار نے ایک بار پھر اس کا منہ چوما۔ I am proud of you۔ سالار نے اسے گود سے اتار دیا اور سب کو خداحافظ کہا، دروازے میں برستی آنکھوں کے ساتھ کھڑی اماما کو دیکھے بغیر۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار نے ایئرپورٹ پر ایبکا کی میت وصول کی۔ کوئی ہتھیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، جن کو جان لینے اور دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ وہاں نہتا تھا اور تنہا اسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ دنیا میں کروڑوں ٹی وی اسکرینز پر لائیو نشر ہونے والا وہ ایونٹ لاکھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک شخص کو فوکس کیے ہوئے تھا، اور بار بار وہ اس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا
جس میں سے کوئی بھی اس پر گولی چلاتا تو یہ بھی پہچاننا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کہاں تھا اور کون تھا۔ اگر وہ مجمع اس پر چڑھ دوڑتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہونے سے روک سکتا۔ اور یہ احساس سالار کو اسٹیج پر بیٹھے ان لاکھوں لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کے دل پر لاکھوں لوگوں کی ہیبت طاری ہو رہی تھی اور اس کی زبان پر قرآنی آیات کا ورد تھا۔ امریکہ میں CIA اور ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں اسکرین پر نظر آنے والا وہ شخص ان سب کو اپنی ہیبت میں لے رہا تھا، جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ دلیری ہو تو ایسی، جرأت ہو تو ایسی۔ وہ کنگ تھا، دم بخود اور مروب۔ وہ شخص اب پیٹرس ایبکا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نشست سے اپنا نام پکارے جانے پر اٹھ رہا تھا۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع اس کے لیے تالیاں بجا کر داد و تحسین دے رہے تھے۔ وہ اس وقت پوری دنیا کے کیمروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسٹیج کے بالکل اوپر کافی بلندی پر ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں CIA کے کچھ کمانڈوز اس مجمع کو TV اسکوپ سے مانیٹر کر رہے تھے۔ چند اور بلیک ہاکس آس پاس کی عمارتوں کو وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ چکا تھا، مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ TV آن نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بے چینی کے باعث بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ سرد اور بے حس و حرکت وجود کے ساتھ بت بنی اس شخص کو TV پر دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کے وجود میں کہیں حرکت تھی تو وہ اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ سالار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریریں کی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی تقریر لاکھوں کے ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ انسانی ہمدردی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ مقامی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا اور وہ ترجمہ ہو کر اس کے ساتھ اسکرین پر آ رہا تھا۔ نہ امامہ کو اندازہ تھا، نہ سالار سکندر کو، کہ وہ آج افریقہ کے اس سیاہ فام مجمع کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ دہرائے گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بسم اللہ سے تقریر کا آغاز کیا، پھر قرآنی آیات سنائیں کہ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر مجمع کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کہ اسے کیا کہنا تھا۔ اس نے دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذ پر نظر دوڑائی جس پر اس نے تقریر کے نکات لکھے تھے۔ وہ ہمیشہ صرف نکات لکھ کر ہی تقریر کیا کرتا تھا۔ اسے اپنی یادداشت اور علم پر ایسا ہی اندھا یقین تھا، اور اب وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ ہنکوں کی طرح اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اگلے الفاظ کے منتظر تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سر سے گزرے تھے۔ افریقہ کے وہ قبائل جو اس وقت وہاں اکٹھے تھے، وہ آج بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہی اللہ کے وجود کو مانتے اور پہچانتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا تھا۔ میں ایک ایسی تنظیم کا حصہ ہوں جنہوں نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کو کم تر سمجھا گیا، آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے اور آپ لوگوں کے وسائل پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ میں ان سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کا ماننے والا ہوں جو یہ سب گناہ قرار دیتا ہے۔ میں ایک ایسے مذہب کا ماننے والا ہوں جس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔
وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے جو اپنے لیے، جنہوں نے بتایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں۔ وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے، ذات پات، رنگ و نسل کو نہیں مانتے تھے۔ سالار سکندر حافظ تھا، مبلغ نہیں تھا، مقرر تھا، مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی اس نے اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج بھی اسی نیت سے وہاں آیا تھا، پر اس وقت جو زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی، جو دل تک جا رہی تھی۔ افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا وہ سیاہ فام مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اب پہلی بار ساکت و صامت خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار داد و تحسین نے توڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی، یہ داد خاتم النبیین کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی۔ آج 1400 سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر کر رہا تھا، اور پرمہم ان پر مرہم بھی رکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے۔ لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روب میں نہیں لے پا رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے۔ سالار نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا تھا جو 1400 سال پہلے بھیجا گیا تھا۔ امامہ بھی دم بخود تھی۔ وہ شخص کس جگہ کھڑا کیا دوہرا رہا تھا؟ یہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ جبرائیل کے سوال پر جیسے چونک پڑی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تالیوں کی گونج اب تھم رہی تھی، وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھی، اتنی دیر تک کہ سالار کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا، لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا۔ میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پیٹرس ایبکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان دی۔ لیکن ایبکا نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو بدترین حالات میں جیتا دیکھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب دیکھتا تھا، ایک اچھی زندگی کا خواب۔ سالار سکندر اب انہیں ایبکا کی آخری ای میل سنا رہا تھا۔ لاکھوں کا وہ مجمع جو ناقابل تسخیر پہاڑ لگ رہا تھا اب تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ سالار کے الفاظ پر رو رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، اس کے الفاظ پر نعرے لگا رہا تھا۔ سالار اپنی تقریر ختم کر کے روسٹرم سے ہٹ چکا تھا، واپس اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا۔ آنسو صرف اس مجمع کی آنکھوں سے نہیں بلکہ امامہ کی آنکھوں سے بھی روانہ ہو چکے تھے۔ وہ مجمع سالار کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہوئے رو رہا تھا، اور امامہ اس نجات دہندہ کی جان ایک بار پھر بچ جانے پر۔ آپ کیوں رو رہی ہیں ممی؟ جبرائیل نے کچھ پریشان ہو کر ماں کو دیکھا۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔
تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔